یہ ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر نظر دوڑائیں۔ ارشاد ربانی وَاذْكُرْ رَبَّنَا كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اللہ سونے نے فرمایا اور یاد کر اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر شام و صبح۔ اللہ سونا فرماندا ہے اپنے رب نو یاد کر، آدھے رب دی تسبیح کر، کثیروں بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح کر مولا سونیا کدو کراں کس ویلے کراں؟ فرمایا صبح بھی کر شام بھی کر تے کثرت دے نال کر، صبح بھی کر شام بھی کر تے پیچھے فرمایا کثرت نال کر۔ معلوم ہویا صبح تو شام تک کثرت دے نال مولا سونے دا یاد ہی کر، مولا سونے دا ذکر ہی کر۔ اے جو فرمایا کثرت دے نال، پھر فرمایا صبح بھی تے شام بھی، خالی صبح تے شام نہیں فرمایا، خالی کثرت نال نہیں فرمایا، فرمایا کرنا ہے کثرت نال صبح بھی شام بھی۔ معلوم ہویا رب سونا دسنا چاہندا وے میری یاد تو میرے ذکر تو کسے ٹائم بھی غافل نہیں ہونا۔ اے سورۃ آل عمران آیت نمبر 41 جناب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس دا ترجمہ دوستو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجدہ الکریم دا ذکر خیر کثرت دے نال کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس دی فضیلت، درجات، جس دی پاکیزگی اور جس دی عفت، جس دا مقام و مرتبہ بیان کرن تو بالا دارے کہ ان دی فضیلتاں اور ان دے جناب علی برکات انسان اتنی دیر تک نہیں ویکھدا جتنی دیر تک کہ وہ ذکر وچ مشغول نہیں ہوندا۔ اے بیان نال بندہ نہیں دس سکدا، زبان تھک جائے گی، بندہ تھک جائے گا، بندے دے اعضاء ڈھلے پہ آ جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذکر دی برکتہ ختم ہونا نہیں۔ تو میں بہت ہی شکر گزار ہاں، ممنون ہاں حضرت خواجہ پیر اللہ بیلی چشتی سیفی مدد اللہ العالی جنہ دا اسم مبارک انوار الحق شاہ صاحب، انوار الحق اللہ بیلی چشتی سیفی مدد اللہ العالی لاہور چاپ دا آستانہ ہے، جنہ دے توسل نال اور جڑے وسیلہ بنے نے میرے لئی اس کام دے مداون اور مددگار ثابت ہوئے نے کہ جنہ نے مینوں اپنے روحانی فیوز و برکات دے نال اس پاسے لایا ہے کہ انہوں نے کہا پتر علم بھی حاصل کرو، شریعت بھی حاصل کرو، لیکن نال طریقت نو لے کے اللہ اور اس رسول دا ذکر بھی اپنے زبان تے 24 گھنٹے جاری رکھو۔ زبان تو ذکر 24 گھنٹے جاری کرن دا مطلب ہے کہ دل وچ اللہ تعالیٰ دا ذکر ہر ٹائم ہونا چاہیے۔ رہی گل زبان تے بندہ کدی ناپاک بھی ہوندا ہے، ناپاکی دی حالت وچ پھر جو مسائل اور معاملات ہے نے ان کے مطابق ہی عمل کرنا ہے، مت ناپاکی دی حالت وچ بندہ جو ہے نا وہ زبان نال ذکر کرن دے بارے چ اے علماء دا اختلاف ہے، کیونکہ کچھ وقت بندہ غسل دی حالت وچ ہوندا ہے، اس وقت پھر مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دل وچ بندہ ذکر ہر ٹائم تصور رکھے کہ میرا دل جڑا ہے وہ اللہ اللہ پکار ہے، یعنی بندے دے دل وچ کم از کم اتنا تصور پیدا ہونا چاہیے کہ میں بندہ اور میرا خالق مالک بنان اللہ جڑا رب سونے دی ذات ہے
ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਾਲਕ ਹੈ, ਖਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਲਨਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਕਰ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਕਰ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਜਿਸ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। تو سانو چاہیے ہے ہر ٹائم اللہ سونے کا ذکر کری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں شکر گزار ہاں پیر صاحب دا جنہوں نے تربیت کی تھی فقیر دی اور اس راہ تے لایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر جتھے علم اور مسائل شرعیہ نو لے کے جانے ہاں اتھے ہی ہن ذکر دی محفل بھی اسی کری دی اور اللہ تعالیٰ دا ذکر بھی کری دا ہے اور کوشش کری دی ہے کہ اپنے دل نو پاک صاف کر کے باوضو ہو کے با ادب طریقے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر کیتا جائے۔ اس دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذکر دی فضیلت دے بارے میں دو حدیثاں جناب نے سنا دینا۔ میرے سامنے حدیث پاک ترمذی شریف کتاب دی کتاب الدعوت ترمذی شریف دی حدیث پاک جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 246 اور حدیث نمبر 3388۔ حدیث پاک دے روایت کرنے والے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تانوں ایسی خبر نہ دیواں کہ او عمل جڑا رب کریم دے نزدیک سب نالوں چنگا ہے، سب نالوں پکیزہ ہے تے سب نالوں بلند ہے۔ تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایڈا چنگا عمل ہے کہ اگر تسی سونے اور چاندی دا صدقہ کرو اللہ دی راہ وچ، اے اللہ تعالیٰ نو اون دے نالوں بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تسی دشمناں نال مقابلہ کرو او تانوں مار دین، او تانوں شہید کر دین، تسی انہاں نوں مار دو، فرمایا اے ایندے نالوں بھی زیادہ عظمت والا اور زیادہ اچھا عمل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور ویکھو فضیلتہ کنے دیتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فضیلتہ کی دیتیاں نے اندہ اندازہ تسی لگا لو، اور کیس عمل تے فضیلت دیتی ہے اللہ تعالیٰ دے ذکر۔ ترمذی شریف دی حدیث صحیحہ دی جو حدیث پاک میں نقل کر کے سنائیے۔ دوسری حدیث پاک ایسے ہی کتاب اور ایسے ہی باب دے اندر جلد 5 صفحہ نمبر 245 حدیث نمبر 3387 اور 88 ان دے روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا گیا کہ حضور قیامت دے دن اللہ تعالیٰ دے نزدیک وہ کیڑا بندہ ہوئے گا جن دا درجہ سب تو بلند ہوئے گا، بڑا بلند ہوئے گا؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او بندہ جنہا اللہ تعالیٰ دا کثرت دے نال ذکر کرن والا ہوئے گا نا، ان دی شان اللہ تبارک و تعالیٰ دے نزدیک بڑی بلند ہوئے گی۔ آئے ہے آنکھوں نا سبحان اللہ، بڑے بد نصیب بدبخت بندے نے جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذکر تو محروم نے۔
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਿਲ ਯਾਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਏ ਤਾਰੀਫ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿਲ ਯਾਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਏ ਜ਼ਿਕਰ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ او لوگ جڑے اللہ تعالیٰ دی راہ جہاد کر دینے اللہ تعالیٰ دی راہ تے گھر بار چھوڑ کے جاندے نے کیا انہاں نالوں بھی انہاں دا رتبہ بلند ہوئے گا ہن سنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا اور ویکھو کتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ذکر دی حضور نے فرمایا اگر وہ اپنی تلوار سے کفار اور مشرکین کو قتل کر دیں حتیٰ کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنے والے کا درجہ اس سے افضل ہوگا افضل ہوگا افضل ہوگا تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ دا کثرت نہ ذکر کرنا درجات بڑے نے بشرط ہے کہ اللہ تعالیٰ دا ذکر کثرت دے نال ہوئے کثرت الفاظ تدل علی کثرت المعنی کثرت دا کی معنی ہے بزرگ فرماندے نے کہ جو علماء دی علماء ایسی تعریف بیان کر دینا وہ تے اپنے کلیت لحاظ نہ بیان کر دینے کہ دن دا ادھا حصہ جڑا ہے وہ کثرت دے وچ شمار ہوندا ہے کہ ادھا حصہ کثرت تے شمار ہوندا ہے لیکن جڑے عاشق دی زبان ہوے نا وہ تے یہی کہندے نے کہ ہر ٹائم ہر سکنٹی اللہ تعالیٰ دی یاد وچ گزارنا ایک کثرت معنی عاشق دی زبان وچ پیر باہو فرمایا جو دم غافل یارا سو دم کافر سانو مرشد سبق پڑھایا اے غوث پاک ورگے مرشد اور میران سرکار انہاں دا تے یہی ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر تاں بزرگ فرماندے نے اسی ایک سیکنڈ بھی اپنے آپ کو اللہ دی یاد تو غافل کریے نہ تے اسی اپنے آپ نو تصور کر کافر تصور کر بیٹھے تو کثرت دے نال ذکر ہوئے اللہ تعالیٰ دا خالص نیت نہ ہوئے دکھلاوے آستے نہ ہوئے یاد رکھی کہ مت تو جناب علی اندروں ہزدہ جاویں تے باروں بار ہوندہ جاویں تے دکھلاوے آستے گردن ادھر بھی ماریے تو ادھر بھی ماریے یاد رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ تو بھی چھوپ سکنا ہے تم ظالمہ یعنی کی مطلب اللہ تعالیٰ تیرے ذکر نو ویکھنا ہے نیک عمل نو جانتا ہے اندے تو کوئی چیز چھپی لکی ہو سکتی لیکن جڑا بندہ بکثرت دے نال نیک عمل کر کے اللہ کا ذکر کرے گا تے اللہ تعالیٰ انہوں بہترین جزا دے گا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتا قرآن پاک تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو کثرت دے نال ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ وآلہ محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین